You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. رحیم صلو علی الحبیب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ آیات آپ کے سامنے لکھی ہیں، میرے ساتھ مل کے پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین ذریۃ بعدها من بعد واللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ سماعت فرمائیے۔ لا ریب کلام میں رب ذوالجلال ارشاد فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ رب ذوالجلال نے حضرت آدم کو اور حضرت نوح کو اور آل ابراہیم کو اور آل عمران کو ان کے زمانے میں تمام جہانوں پر بزرگی عطا کی فضیلت دی۔ ان میں سے بعض کی اولاد ہیں، اور اللہ بہت سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ یہ ترجمہ ہے، اور ان آیات میں رب ذوالجلال نے اپنے رسولوں کی فضیلت کو بیان فرمایا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کی دو قسمیں، ایک مکلفین ہیں اور ایک غیر مکلفین ہیں۔ جو مکلفین ہیں یعنی شریعت کے احکامات بھی جن پر ان میں سے لاگو ہوتے ہیں، تو وہ غیر مکلفین سے افضل ہیں۔ مکلفین جو ہیں ان میں ملائکہ بھی آتے ہیں، شیطان بھی ہے، جن بھی اور انسان بھی۔ اس میں پھر آگے اس کی کافی اقسام ہیں کہ شیطان میں تو سارے کے سارے ہی کافر ہیں، لیکن جنوں میں کچھ جن جو ہیں وہ مسلمان ہیں، اور کچھ جو ہیں وہ شیطان کے ساتھی ہیں، اور جنوں کا وجود بھی حقیقت ہے اور ان کا انکار کرنا وہ کفر ہے۔ لیکن ان سب میں مقام جو افضل ہے وہ صرف اور صرف انسانوں کا ہے، اور انسانوں میں سے بھی جو انبیاء کرام ہیں، اللہ تعالیٰ کی برگزیدہ بندے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ نے سب سے افضل بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو بے شمار فضائل سے نوازا ہے۔ عام انسان جو چیزیں اس کے اندر موجود نہیں ہوتی، ان کا مکلف نہیں ہوتا، وہ انبیاء علیہ السلام جو ہیں وہ چیزیں ان کے پاس زیادہ مقدار میں موجود ہوتی ہیں۔ امام رازی نے فرمایا ہے کہ عام انسان کی جو جسمانی قوتیں ہوتی ہیں، اس سے کئی درجہ زیادہ انبیاء علیہ السلام کی وہ قوتیں ہوتی ہیں۔ سب سے پہلے امام رازی نے حواس خمسہ کا ذکر کیا۔ اس میں پہلے نمبر پر فرمایا کہ ایک قوت باصرہ ہے، دیکھنے کی قوت ہے بصیرت والی۔ تو انہوں نے مثال کے طور پر احادیثیں لکھی، فرمایا کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوت باصرہ منتہا کمال کو پہنچی ہوئی، جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے سامنے اللہ تعالیٰ نے تمام روئے زمین کو سمیٹ کر رکھ دیا، میں نے اس کے مشرق کو بھی دیکھا، میں نے اس کے مغرب کو بھی دیکھا۔ عام انسان اس کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا کہ اپنی صفوں کو قائم رکھو، مل کر کھڑے ہوا کرو، میں تمہیں اسی طرح دیکھ رہا ہوتا ہوں جس طرح میں آگے دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ تو یہ ایک نبی کی طاقت ہے، نبی کی شان ہے۔ قوت سامعہ، سماعت کی قوت، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آسمان چرچراتا ہے اور اس کے چرچرانے کا حق ہے، اور آسمان پر ہر فرشتہ ہر قدم کے بدلے سجدہ کرتا ہے۔
حدیث پاک سے معلوم ہوا آسمان کے چرچرانے کی آواز بھی ہمارے نبی سنتے ہیں، فرشتوں کے قدم کی آواز بھی ہمارے نبی سنتے ہیں، حتیٰ کہ جو احادیث میں نے بیان کی ہوئی ہیں، پتھروں کی آوازیں، درختوں کی آوازیں، اونٹ کی پکار، مری ہوئی گو کی پکار، اور خیبر کے میدان میں گدھے کی گفتگو، جنات کا بولنا، فرشتوں کا کلام، یہ اللہ کے پیغمبر جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب قافلہ لشکر آ رہا تھا، کئی میل دور سے چونٹی نے یہ کہا تھا اپنے ساتھیوں کو، بلوں میں گھس جاؤ، سلیمان کا قافلہ آ رہا ہے، کہیں بے دہانی میں تم کچلی نہ جاؤ۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کتنے میل دور سے ننھی سی چونٹی کی آواز کو اپنے کانوں میں سن لیا تھا، اور فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، اس کے اس قول پر حضرت سلیمان مسکرا دیے تھے۔ تو یہ اللہ کے نبی کی پاور ہوتی ہے۔ قوت شامہ، سونگنے کی قوت میں بھی انبیاء عام انسانوں سے افضل ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی سونگنے کی قوت آپ دیکھیں، جب حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یہ میرا کرتا لے جاؤ میرے ابا کی آنکھوں پہ ڈالو، اللہ ان کی بینائی کو لٹا دے گا۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ قَالَ أَبُوهُمْ إِنِّي لَأَجِدُ رِيحَ يُوسُفَ لَوْلَا أَن تُفَنِّدُونَ، کہ جب قافلہ مصر سے چلا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ابھی کرتا آیا نہیں تھا، ان کے مبارک سر پر رکھا نہیں تھا، ابھی قافلہ مصر سے چلا تھا۔ قرآن کہتا ہے کہ جناب یعقوب علیہ السلام فرما رہے ہیں گھر والو مجھے بوڑھا سمجھ کر تم یہ نہ کہنا کہ یہ بوڑھا ہے، ناقص العقل ہو چکا ہے، قافلہ مصر سے چلا ہے، میں اپنے بچے یوسف کی خوشبو محسوس کر رہا ہوں۔ یہ قوت شامہ تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو عطا کی ہوئی تھی۔ مسجد نبوی شریف ممبر ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ موجود ہیں، 3 دفعہ لمبے سانس دیے، یا رسول اللہ معمول سے ہٹ کر آج یہ آپ نے عمل فرمایا ہے۔ حضور نے فرمایا انی لا اجد ریح الرحمن من قبل الیمن، کہ میں اس وقت یمن میں اللہ رب ذوالجلال کی جو تجلی کا نزول ہو رہا ہے اس کو سونگ رہا ہوں۔ مدینہ پاک سے یمن بہت دور تھا، اصل میں یمن میں کرن ہے، اور کرن میں حضرت اویس تھے۔ اویس اپنے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اور حضور نے فرمایا جہاں جہاں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر اللہ کی تجلیات کا نزول ہوتا ہے۔ کرن میں میرے اویس نے ذکر خدا کیا، اللہ کی تجلی کا نزول کرن میں ہوا، اور میں مسجد نبوی سے بیٹھ کر اویس کے دل پر جو تجلی پڑی ہے اس کی خوشبو کو سونگ رہا ہوں۔ قوت شامہ میں بھی انبیاء عام انسانوں سے افضل ہیں۔ قوت ذائقہ میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے خیبر کے بعد زہر آلود لقمہ رکھا گیا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نوالے نے بتایا یا رسول اللہ مجھ میں زہر ہے۔ اس عورت نے سوال کیا تھا، حضور نے فرمایا مجھے اس نوالے نے بتایا ہے، اس گوشت نے بتایا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایڑی، اس پر لعاب دن کا لگانا، حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم کی آنکھوں پر لعاب دن لگانا، اسی طرح صحابہ کرام کی ٹوٹی ہوئی پنڈلیوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا لعاب دن لگایا، اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہنڈیاں میں لعاب دن ڈالا، اور بہت سے آدمی جو ہے اس کھانے سے سیراب ہو گئے۔ قوت لامسہ، یہ چھونے کی قوت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، آگ گل و گلزار ہو گئی۔ آگ کا کام جلانا ہے، اللہ کے نبی کا جسم آگ میں لگا، وہ ٹھنڈی ہو گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مادرزاد اندھوں کو ہاتھ لگاتے، اللہ انہیں شفا عطا فرما دیتا۔ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک خشک تنے کے ساتھ ٹیک لگا کر کچھ دن خطبہ دیا، اسے چھوڑا تو وہ بچے کی طرح رونے لگا، کیونکہ اس کی نسبت بھی میرے آقا کریم سے ہو چکی تھی۔ احد پہاڑ پر میرے آقا کریم نے قدم رکھا،
وجد طاری ہو گیا۔ حضور نے ایڑی مار کر فرمایا رک جا، تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے، ایک صدیق کھڑا ہے اور ایک شہید کھڑا ہے۔ یہ حواس خمسہ امام رازی نے بیان کیے کہ انبیاء علیہ السلام ان میں ہم سے جدا ہیں۔ قوت حافظہ کے حوالے سے سنقرئک فلا تنسیٰ، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ہم آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپ نہ بھولیں گے۔ اب حضرت شیر خدا، اب مثال دے رہا ہوں، شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم فرماتے ہیں مجھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1000 باب سکھائے اور میں نے ہر باب سے 1000 باب مستنبط کیے۔ اور یہ حضرت شیر خدا تو حضور کے صحابی ہیں، اگر قدموں میں بیٹھنے والے غلام کا یہ عالم ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ السلام کا اور حضرت الیاس علیہ السلام کا آسمانوں پر اٹھایا جانا، یہ بھی انبیاء کرام ہم سے ان چیزوں میں ممتاز ہیں۔ اور حضرت سلیمان علیہ السلام، یہ جو تخت بلقیس، ہدہد غائب تھا پرندہ، تو فرمایا یہ کہاں تھا؟ اس نے کہا میں بلقیس کے اس محل کے اوپر سے نظارہ کر کے آیا ہوں۔ اس طرح اس نے سارا نظارہ بیان کیا تو وہ ہدہد کہنے لگا اس کے پاس ایک تخت ہے، اتنے لوگوں نے اسے جو ہے وہ اس کی چوکیداری کر رہے ہیں، زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے، زمین کے اندر ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے خطوط لکھے اور پھر جب ادھر سے طائف آئے، حضرت سلیمان علیہ السلام بتانا چاہتے تھے کہ نبی کی پاور کتنی ہے اور نبی کے قدموں میں بیٹھنے والوں کی پاور کتنی ہے۔ چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا میرے سامعین میں سے کون ہے جو ملکہ بلقیس کے پہنچنے سے پہلے اس کا تخت یہاں پر لے آئے۔ ایک جن اٹھا کہنے لگا مجھے اللہ نے بہت طاقت دے رکھی ہے، آپ اپنی مسند سے کھڑے نہیں ہوں گے، میں وہ تخت پہلے لے کے آ جاؤں گا۔ یہ بہت زیادہ جلدی تھی اس نے جو بتائی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا نہیں مجھے اس سے بھی پہلے چاہیے۔ تو حضرت آصف بن برخیہ آپ کھڑے ہو گئے، آپ حضرت سلیمان کے وزیر بھی تھے، صحابی بھی تھے، تو آپ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضور یہ تو جن ہے جس سے اللہ نے طاقت دے رکھی ہے، میرے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، میں آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت آپ کے قدموں میں لا کے رکھوں گا۔ حضرت سلیمان نبی تھے، ان کی نظر کا عالم یہ تھا کہ آصف بن برخیہ نے پلک جھپکنے سے پہلے وہ تخت بلقیس جو ہے حضرت سلیمان کے قدموں میں لا کے رکھا۔ جن کی پاور تھی، لیکن میں پہلے بتایا ہے کہ جنات سے انسان افضل ہیں اور انسانوں سے جو اللہ کے نبی ہیں وہ زیادہ افضل ہیں۔ تو ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے انبیاء کو نبوتیں ملی ہیں۔ اگر ان کی شانیں اتنی زیادہ ہیں تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقام کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو انبیاء علیہ السلام کا مقام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا